اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 97 تا 103 میں واضح کیا گیا ہے کہ یہود قرآن کی دشمنی میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ اس کے فرشتوں، انبیاء اور جبرائیل و میکائیل تک کے دشمن بن گئے ہیں۔ ان کی دشمنی لا علمی پر مبنی نہیں بلکہ یہ نافرمان اور عہد شکن لوگ ہیں۔ ان کی اصل دلچسپی اللہ کی کتاب نہیں بلکہ سفلی جادو اور شیطانی عملیات ہیں۔ جو شخص بھی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے آپ اس سے فرما دیجئے کہ جبرائیل نے تو یہ قرآن آپ کے دل پر محض اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اور یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو وہ جان لے کہ یقیناً اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہود کا کہنا تھا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ عذاب لے کر آتا رہا ہے، اگر میکائیل وہی لاتا تو ہم ایمان لے آتے کیونکہ وہ خوشحالی اور سلامتی لانے والا فرشتہ ہے۔ ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی نشانیاں اتاری ہیں اور سوائے نافرمانوں کے ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے توڑ دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایسا رسول آ گیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی اس کتاب یعنی تورات کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں، تو اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ لوگ اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ بتا دیتے کہ ہم تو یہاں محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم کافر نہ بنو۔ تنبیہ کے باوجود وہ لوگ ان دونوں سے ایسا علم سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ان فرشتوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں۔ بات انہیں بخوبی معلوم تھی کہ جس کسی نے جادو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر ڈالا۔ کیا خوب ہوتا کہ انہیں اتنی سمجھ ہوتی، ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے بہتر بدلہ پاتے۔ کیا خوب ہوتا کہ وہ سمجھ سے کام لیتے۔